جیسے آپ نے بلاول صاحب کی بریفنگ کا ذکر کیا، تو اب اسلام آباد کے اندر تو ایک ونڈر بوائے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، ایک ٹرم جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے، ایم کیو ایم دیکھ رہی ہے آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی سر؟ میرا خیال ہے کہ مجھے صاف گوئی سے کام لینا چاہیے ناظر۔ ونڈر بوائے کے حوالے سے اچھی انگریزی میں گفتگو کر لینا، ویل پریزنٹیشن ہونا، میرا خیال ہے مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ نظر آنا چاہیے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ کے اندر آپ اگر گھومتے ہیں، چاہے وہ لڑکانہ چلے جائے، بدین چلے جائے، دادو چلے جائے، کراچی چلے جائے، میرا خیال ایک سی صورتحال نظر آتی ہے۔ آپ کو پچھلے 18 سال میں آپ کو 22,000 ارب روپے ملتے ہیں۔ آپ چلیں، آپ کی تو کراچی دشمنی ہے نا، آپ کراچی سے پچھلے 40 سال سے کبھی الیکشن نہیں جیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے لڑکانہ میں کیا کر کے دکھا دیا۔ آپ لڑکانہ چھوڑ دیں، پورے سندھ میں ایک ماڈل یو سی بتا دیں جو بتائیں کہ یہاں پہ پانی کا سسٹم اچھا ہے، یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہتر ہے۔ میرا خیال ایسا کہیں نہیں ہے۔ آج کراچی میں ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں، آج کراچی میں چنچی رکشہ چلتا ہے، بڑی بڑے باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ بسیں آ رہی ہیں۔ ایک اب تک یعنی کہ کراچی کی 3.5 کروڑ 3 کروڑ پلس کی آبادی ہے، اور جہاں پہ ریکوائرمنٹ 15,000 بسوں کی، وہاں پہ 150 بسیں دے دی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میرا خیال ہے 4 یا 5 جو ہے ڈبل ڈیگر بسیں دے دی گئی، وہ بھی نمائش کے طور پر۔ ادھر اگر بسیں آتی، ادھر خراب ہو کر کے سسٹم کے نظر ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اس طرح معاملات نہیں چلے جاتے ہیں۔ اب لوگ سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹیبلٹی دیکھتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی پوچھتے ہیں، آپ کی موجودگی چاہتے ہیں، آپ سے حساب کتاب چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کسی طور پر یہ جو ونڈر بوائے بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو چیزیں انہوں نے اسلام آباد میں 2.5 گھنٹے تک پریزنٹیشن دے کر کے تمام ٹی وی چینل پہ چلے ہیں، میرا خیال ہے وہ تمام جو پریزنٹیشن تھی وہ گل پلازا میں میرا خیال ہے وہ بھسم ہو چکی ہے۔ یہ لوگ آج بھی گل پلازا کے سامنے کھڑے ہوئے جسے کہتے ہیں دہائیاں دے رہے ہیں کہ میرے لواحقین کا کیا بنا۔ تو امین الحق صاحب، آپ کا اشارہ بلاول صاحب کی طرف ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں اپنے زبان سے وہ ایک بڑی سیاسی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، اور جو انہوں نے پریزنٹیشن دی، اس پریزنٹیشنز کو میرا خیال ہے کم از کم سندھ کے حد تک، پاکستان کی حد تک، اور بالخصوص شہری سندھ کے اندر کسی نے اس کو بائی نہیں کیا۔ اچھا امین الحق صاحب، ایک چیز جو مختلف سوشل میڈیا کی پوسٹس ہیں اس حوالے سے ہم نے دیکھا، ایک چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے تو بات ہو ہی رہی ہے، صوبوں کے حوالے سے بیچ میں بات ہوئی، پھر اب ووٹر کی عمر جو ہے وہ 18 سے بڑھا کر 25 کرنے کی یا 24 کرنے کے حوالے سے بھی ایک گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کی حکومت نے تصدیق تو نہیں کی ہے، نہ ہی تردید کی ہے۔ ساتھ ہی فرت اللہ بابر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے۔ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ حکومت کے اتحادی ہیں، کوئی ایسی موو ہے سر؟ دیکھیں، ایم کیو اے پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ باہمی مشاورت سے فیصلہ کرتی ہے، اور ہمیشہ جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سوچ کو ہوا دینا کہ 18 سال سے اوپر کر کے 25 سال کر دیا جائے، میرا خیال کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ ہماری تو کیا خواہش ہے؟ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ چیزوں کو ڈیوالو کیا جائے، چیزوں کو نیچے کی طرف لے کر جایا جائے۔ تو اگر یہ ووٹر 18 سال سے لے کے اوپر تک ہے تو میرا خیال ہے تو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اور پھر ساری دنیا میں جو چل رہے معاملات ہیں، ہم ان سے الگ ہو کر نہیں چل سکتے۔ اگر ہم انڈیا دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش دیکھتے ہیں، ہم اسی طریقے سے انگلینڈ دیکھتے ہیں، لنڈن دیکھتے ہیں، یورپ دیکھتے ہیں، مڈل ایسٹ میں تک نہ ہونے کے برابر ہے، ان جگہوں پر کیا صورتحال ہے کہ یہ 18 سال کے پلس والوں کی الیکشن پہ ووٹ دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے تو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ اچھا امین الحق صاحب، یہ میں اسی لیے بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو افواہیں ہیں یا اس طرح کی جو خبریں ہیں، ان پر وضاحت اگر آ جائے تو وہ بہتر ہے۔ بطور اتحادی جماعت مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اندر ایسی کوئی سوچ نہیں ہے یا کوئی بات نہیں ہوئی؟ اچھا نادر، ٹو بی ویری فرینکلی اسپیکنگ، اس کی کوئی چیز ڈسکشن کم از کم ایم کیو ایم کے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کی گئی ہے۔ نہیں۔ اچھا سر، دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اب قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو ہو گئی، اب باقی جو مطالبات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ وہ ملاقاتوں کے حوالے سے ہوں یا مذاکرات کے حوالے سے ہوں؟ دیکھیں نادر، آج قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف صاحب اپنی کرسی پہ تشریف فرماتے، ایم کیو ایم کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی صاحب خود ان کے پاس چل کے گئے، ان کو مبارکباد دی، اور جب میری تقریر کی باری آئی تو میں نے آن بہاف آف دی ایم کیو ایم بھی ان کو صاحب کو مبارکباد دی ہے۔ ہماری خواہش کیا ہے کہ سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے، سسٹم کو قائم رہنا چاہیے، اور ہمیشہ میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی کہا ہے کہ بات چیت، ڈائلوگ ڈسکشن، تبھی مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ ایک جگہ مطلب آپ کو اڑ جانا اور پیش کی مطالبات کرنا میرا خیال ہے مسائل کا حل نہیں ہے۔
یہ ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ محمود اچکزئی صاحب ایک ان کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، وہ مسلسل پچھلے 3-4 دہائیوں سے مسلسل پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہتے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اور جو ان کی جو ایک جسے کہتے ہیں کہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ جو اراکین اسمبلی ہے ان کے ساتھ مل کر کے ایک بہتر حکمت عملی ترتیب دیں گے، تاکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک اچھا ورکنگ ریلیشن قائم رہنا چاہیے۔ لیکن امین الحق صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات کروائیں، اور دوسرا جو فیملی کی ملاقاتیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر جو ایک ابھی نہیں ہو پا رہی ملاقاتیں، اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ درست ہے کہ کم سے کم فیملی کی ملاقاتیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں وٹ ڈز دا رول سے میرا خیال جیڈ مینول بھی یہ کہتا ہے کہ فیملی کی ملاقات روکی نہیں جاتی ہے، فیملی کی ملاقات ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، تو میرا خیال ہے فیملی کی ملاقات کو روکنا بھی ایک غیر اخلاقی عمل ہوتا ہے، اور ہمیں ہر صورت پہ جب ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تو ہماری بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جائے۔ تو ہمیشہ ہم چونکہ اس کرائسس سے گزر کر آنے والے لوگ ہیں، ہم نے 80 کے دہائی میں، 90 کی دہائی میں اور 2000 کے دہائی میں بہت مار کھائے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو رولز اینڈ پروسیجر کے تحت جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے امین الحق صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، امین الحق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ایک مختصر سا ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو امین الحق صاحب نے بات کی ہے سندھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، اس حوالے سے ترجمان سندھ حکومت سکھدیو صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔